باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْغَلَّاتُ الْأَرْبَعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزَّرَاعَةِ أَوِ الْإِنْتِقَالِ قبل انعقاد الثمرۃ او انعقاد الحب۔ توجہ فرمائیں گے، آج بحث ہماری یہ ہے کہ غلات اربع میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ غلات اربع سے مراد آپ جان رہے ہیں گندم، جو، کھجور، کشمش، ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ غلات اربع پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ توجہ کرنا، شرط یہ ہے پہلی ان غلات اربع میں کہ وہ بندہ زراعت کے ذریعے سے کیا ہوا ہو، مالک ہوا ہو، کاشت کی ہو اور اس نے اس سے وہ مالک ہوا ہو، یا پھل لگنے سے پہلے یا دانہ لگنے سے پہلے یہ خرید لے یا اس کو کوئی ہبہ کر دے، اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے ثمرہ لگنے سے پہلے، دانہ لگنے سے پہلے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، غلات اربع پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ زراعت کے ذریعے سے غلات کا مالک ہوا ہو، کاشت کر کے مالک ہوا ہو، یا اگر کاشت کے ذریعے مالک نہیں ہوا تو ثمرہ لگنے سے پہلے یا دانہ لگنے سے پہلے وہ جو ہے نا چیز کاشت کی ہوئی وہ اس کی ملکیت میں کیا ہو جائے، منتقل ہو جائے، یعنی یہ خرید لیتا ہے، کوئی اس کو ہبہ کر دیتا ہے اس کی مانند، ابھی اس پر پھل بھی نہیں لگے تھے، دانہ بھی نہیں لگا تھا، تو جب یہ اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے ان شرطوں کے ساتھ قبل انعقاد الثمرہ قبل انعقاد الحب، تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَأَمَّا الْغَلَّاتُ الْأَرْبَعُ، اما غلات اربع گندم، جو، کھجور، کشمش، فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزَّرَاعَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُزْرَعُ، شرط ہے فیہا ان غلات اربع میں کہ وہ مالک ہو زراعت کے ذریعے، إِنْ كَانَ مِمَّا يُزْرَعُ اگر وہ ایسی ہے جس کو زراعت کیا جاتا ہے، او الانتقال الانتقال زر او ثمرۃ مع شجرۃ، ٹھیک ہے نا، او منفردتاً الی ملکہ قبل انعقاد ثمرۃ، توجہ کرو، یا منتقل ہو، اے انتقال زر، زراعت منتقل ہوئی ہو، او ثمرہ یا پھل منتقل ہوا ہو، مع شجرۃ درخت کے ساتھ پھل منتقل ہوا ہے، او منفردہ یا تنہا پھل منتقل ہوا ہے، الی ملکہ ہی اس شخص کی ملکیت میں منتقل ہوا ہے، الی ملکہ ہی کا تعلق انتقال سے ہے، انتقال الی ملکہ ہی کب، قبل انعقاد الثمرۃ پھل لگنے سے پہلے، فی الکرم انگوروں میں پھل لگنے سے پہلے، و بدوء الصلاح، ٹھیک ہے نہیں، فی النخل بدوء الصلاح جو ہے یہ کیا ہے، وَهُوَ الْإِحْمِرَارُ أَوِ الْإِصْفِرَارُ فِي النَّخْلِ، سرخ یا زرد ہو جانا فی النخل، کھجوروں میں اس کا سرخ یا زرد ہو جانا ہے، وَإِنْعِقَادِ الْحَبِّ فِي الزَّرِّ قبل انعقاد الحب فی الزرع، اور دانہ لگنے سے پہلے ہے، فی الزرع زراعت میں دانہ لگنے سے پہلے اس کی ملکیت میں منتقل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَارِعًا، پس زکوٰۃ واجب ہے حِينَئِذٍ اس وقت عَلَى الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَارِعًا اگرچہ وہ زارع نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا،
منتقل الیہ جس کی طرح منتقل ہوئی ہے، اس نے کاشت تو نہیں کی تھی، زراعت تو نہیں کی تھی، لیکن ثمرہ اور دانہ لگنے سے پہلے اس کی ملکیت میں وہ منتقل ہو گئی ہے۔ وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ الزَّرَاعُ عَلَى مِلْكِ الْحَبِّ وَالثَّمَرَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، چہ بسا زراعت کا اطلاق کیا جاتا ہے علی ملک الحب، حب ٹھیک ہے نا، والثمرہ پر، علی هذا الوجه اس وجہ پر، یعنی قبل از انعقاد ثمرہ و انعقاد الحب جو ہے اس پر بھی زراعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ الزَّرَاعَةُ عَلَى مِلْكِ الْحَبِّ وَالثَّمَرَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، چہ بسا زراعت کا اطلاق کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا، علی ملک الحب، حب کی ملکیت اور ثمرہ کی ملکیت پر، علی هذا الوجہ جو اس وجہ پر ہے، اس وجہ سے مراد قبل الانعقاد الثمرہ انعقاد الحب، جب اس وجہ پر ہو تو اس کو بھی گویا کہ زراعت کہا جاتا ہے کہ یہ زراعت سے مالک ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَ بُدُوَّ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کان علیہ مصنف پر تھا ان یذکر بدو الصلاح کہ وہ بدو الصلاح کو ذکر کرے، فی النخل نخل میں بدو الصلاح کو ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، نخل میں، یہ تو شہید ثانی نے کہا ہے نا بدو الصلاح نخل میں، ٹھیک ہے، یہ تو شہید ثانی نے کہا ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف پر بھی تھا کہ وہ کھجوروں میں یہ بدو الصلاح کو ذکر کرتے، وکان علیہ یذکر بدو الصلاح فی النخل، مصنف پر تھا کہ وہ ذکر کرے بدو الصلاح والی شرط فی النخل کھجوروں میں، لئن لا يدخل فی الانعقاد تاکہ یہ بدو الصلاح داخل نہ ہو جائے اس انعقاد ثمرہ والی بات میں، مع انہ لا قائل بتعلق الوجوب فیہ بہی، جبکہ کوئی قائل نہیں ہے وجوب زکوٰۃ کا فیہ نخل میں، بہی بسبب انعقاد، یعنی بسبب انعقاد جو ہے، انعقاد جو ہے نخل میں وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِكَوْنِ الْانْتِقَالِ قَبْلَ الْانْعِقَادِ مُطْلَقًا يُوجِبُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ صحیحاً، اگرچہ یہ حکم لگانا انتقال والا قبل الانعقاد مطلقاً چاہے نخل ہو یا غیر نخل ہو، موجب زکوٰۃ ہے علی المنتقل الیہ، منتقل الیہ پر زکوٰۃ واجب ہے، صحیحاً اگرچہ یہ حکم صحیح ہے، الا انہ فی النخل خالن للفائدۃ، مگر یہ حکم نخل میں فائدہ سے خالی ہے، نخل میں کھجوروں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اذ ہوا کغیرہ، اذ ہوا کغیرہ من الحالات السابقۃ، اذ ہوا یہ انعقاد کا غیر انعقاد ہے، من الحالات السابقہ حالات سابقہ کی طرح، نخل میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقد استفید من فحوى الشرط ان تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرۃ وبدو الصلاح فی النخل، چہ بسا استفادہ ہوتا ہے من فحوى الشرط، شرط کے مدلول سے، فحوى شرط یعنی مدلول شرط سے استفادہ ہوتا ہے۔ مدلول شرط کون سی؟ یہ جو کہا الانتقال قبل انعقاد الثمرہ، کہ وہ منتقل ہو ثمرہ لگنے سے پہلے، دانہ لگنے سے پہلے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ان تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرۃ وبدو الصلاح فی النخل، کہ وجوب زکوٰۃ کا تعلق غلات میں عند انعقاد الحب دانہ لگنے پر ہے اور ثمرہ لگنے پر ہے، وبدو الصلاح فی النخل، نخل میں بدو الصلاح کے وقت ہے، جب وہ سرخ یا زرد ہو جائے اس وقت ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، اور یہ مشہور ہے اصحاب کے درمیان، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَىٰ أَن يَصِيرَ عَهْدَ الْأَرْبَةِ حَقِيقَةً، توجہ کرو، بعض نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب یہ چار گندم، جو کھجور، کشمش جو ہے نا کیا ہو جائیں، مطلب ہے ان کے اوپر ان کا نام صادق آئے، تھریشر سے گندم باہر نکل کے جو دانے نکلے ہوئے ہیں وہ ہو جائے، کھجور جیسے ہم باہر نکالتے ہیں، کھجور ہوتی ہے بنی ہوئی وہ ہو، ٹھیک ہے، خرما جیسے ہوتا ہے وہ ہو، اس پر نام صادق آئے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَّا أَن يَصِيرَ أَحَدَ الْأَرْبَعِ حَقِيقَةً. بعض نے کہا ہے کہ وجوب زکوٰۃ جو ہے لا يتعلق بها غلات کے متعلق نہیں ہوتی، إِلَىٰ أَن يَصِيرَ أَحَدَ الْأَرْبَعِ حَقِيقَةً یہاں تک کہ وہ چار حقیقت ہو جائیں. وَهُوَ بُلُوغُهَا حَدَّ الْيُبْسِ وَهُوَ اور وہ کیا ہے، وَهُوَ بُلُوغُهَا اور وہ احد الاربع جو کہا ہے نا چار میں سے ایک ہو جائے، بلوغ حد اليب سے وہ غلات جو ہیں حد اليب سے کس تک پہنچ جائیں، خشک ہونے کی حد تک پہنچ جائیں. الموجب للاسم کے اس پر نام صادق ہے. وظاہر النصوص دال علیہ ظاہر نصوص بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. بات تمام ہو گئی. اب یہ ہے کہ یہ جو غلات اربع جی بتائے ہیں ان کا نصاب کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے. یہاں شہید اول نے 2700 ریتلے عراقی کہے ہیں، 2700 ریتلے عراقی ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی حساب سے بتاؤں کہ جو آغا سستانی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آغا جان، انہوں نے جو نصاب بتایا ہے 847 کلو گرام ہے نا. ٹھیک ہے، ان کا یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان اصطلاحوں پہ زیادہ نہ دیں، یہ اب اسی پہ حساب سے آپ کریں. 847 کلو گرام بقول آغا سستانی دامت برکاتو. ٹھیک ہے، وہ ہے جناب علی اس کا نصاب. اچھا، جب نصاب ایسا ہے، ٹھیک ہے، جب 847 کلو گرام ہو جائے تو نصاب پورا ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے. کتنا حصہ نکالنا ہے پھر اب اس میں بات کرتے ہیں کتنا حصہ نکالنا ہے. اگر جاری پانی سے وہ فصل کاشت ہوتا رہا ہے، جاری پانی سے ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جناب علی کسی دریا کے قریب فصل تھی اور اس کی نمی وہاں پہنچی ہے یا بارش ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں 20واں حصہ آگا جان. بارش ہو جائے، جاری پانی نہر جو ہوتی ہے اس کا پانی آیا ہے تو پھر 20واں حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے مطلب جیسے آج کل ہے ہمارے اس کے ذریعے سے اس کو دیا گیا ہے تو پھر بنتا ہے جناب علی کتنا حصہ بنتا ہے آگا جان. جب ہم اس کے ذریعے سے دیں گے نا تو پھر ٹیوب ویل کے ذریعے سے اگر ہم نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بن جائے گا جناب علی معذرت کے ساتھ پہلے میں جب بارش کے ذریعے سے سیراب ہوتا رہا ہے، میرے منہ سے غلطی نکلی ہے منہ سے، ٹھیک ہے نا، بارش کے پانی سے سیراب ہوتا رہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بارش کے پانی سے سیراب ہوا ہے یا دریا کی نمی اس کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا نہری پانی اس کے اوپر لگایا آب جاری تو 10واں حصہ ہے. اس صورت میں 10واں حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے ہے تو پھر 20واں حصہ ہے. دوبارہ میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جاری پانی ہے، بارش وغیرہ کا پانی ہے تو 10واں حصہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ جو نصاب ہے اس سے یہ نکالنا ہے. لیکن اگر مثلا ٹیوب ویل وغیرہ کا ہے تو پھر اس صورت میں بن جاتا ہے 20واں حصہ. امید ہے پہلے کی میں نے اصلاح کیا کہ جن منہ سے سبقت لسانی ہو گئی، یا معاف کریں گے جلدی جلدی منہ سے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ. والنصاب الذی لا تجب فیہا بدون بلوغہ، نصاب غلات الذی لا تجب فیہا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی غلات میں بدون بلوغہ نصاب پر پہنچے بغیر واکتفا من ان اعتبارہ شرطاً بذکر مقدارہ تجوزاً. تو شہید کو چاہیے تھا نا کہ کہتے شرط ہے غلات میں نصاب، شرط ذکر نہیں کی سیدھا نصاب ذکر کر دیا ہے. کہتے نا کہ شرط ہے غلات میں ایک نصاب اور پھر نصاب کو بتاتے، انہوں نے سیدھا نصاب بیان کر دیا، شرط بیان نہیں کی. کہتے ہیں یہ بطور مجاز ہے. واکتفا نے اعتبار ہی شرطاً، مصنف نے اکتفا کیا ہے نصاب کے اعتبار جو ہے شرطاً بطور شرط بے ذکر مقدار ہی، نصاب کی مقدار ذکر کر کے، تجوزاً بطور مجاز. کتنا نصاب ہے جی؟ نصاب ہوا مبتدا الفان اس کی آگے وسب میات ریتلن خبر، نصاب ہوا غلات کا نصاب 2700 ریتل عراقی ہے. اصل و خمسۃ اوسق، اصل نصاب 5 اوسق ہے، وسق کی جمع اوسق. و مقدار الوسق کتنی ہے؟
وسق کی مقدار کتنی ہے؟ 60 سان، 60 سا ہے، اور سا کتنا ہوتا ہے؟ وسا تسعۃ ارطال بالعراقی، اور 1 سا 9 رطل عراقی ہوتا ہے۔ اب یہ اکٹھا کرو، ومضروب 60 فی 5، 60 کو 5 میں ضرب دو، پھر جو حاصل ہو ثم فی 9، پھر 9 میں ضرب دو، تب لوگو ذالک، تو اس مقدار تک پہنچ جائے گا۔ کتنی مقدار؟ 2700 رطل۔ عرض کیا ہے نا، 9 کو ضرب دیں گے کس کے ساتھ آگا جان؟ 60 کے ساتھ، اور ضرب 5، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے انہوں نے مطلب ہے کہا ہے، مضروب 60 فی 5، 60 کو 5 سے ضرب دیں، پھر جو حاصل ہو پھر 9 سے ضرب دیں، تو یہی 2700 رطل عراقی بن جائے گا۔ وتجب الزکوٰۃ فی الزائد عن النصاب مطلقاً، زکوٰۃ واجب ہے فی الزائد عن النصاب، جو نصاب سے زائد ہے، مطلقاً جتنا بھی زیادہ ہے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا بھی ہو، بمعنی ان لیس لہ الا نصاب واحد، بعین معنی کہ نصاب نہیں ہے زائد کا، الا نصاب واحد، مگر ایک ہی نصاب ہے، ولا عفو فیہ، اور زائد میں عفو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب نکالنے کی باری آ گئی جی، کیسے نکالنا ہے، کتنا حصہ نکالنا ہے؟ والمخرج من النصاب وما زاد العشر ان سقیا صحیحا بالماء الجاری، خارج کریں گے نصاب سے، نصاب سے یعنی خود جو خود نصاب پورا بالکل زیادہ نہیں ہے، پورا نصاب بنتا ہے تو اس سے بھی مثلا 847 کلو گرام ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں، تو اس نصاب تو ہے نا۔ والمخرج من النصاب، زکوٰۃ خارج کی جائے گی من النصاب، خود نصاب سے، وما زادہ، اور جو زیادہ اس سے بھی، کتنی؟ العشر، 10واں حصہ، ان سقیا صحیحا بالماء الجاری، اگر سیراب کیا گیا ہے مائع جاری سے، علی وجہ الارض، زمین پر، سواء کان قبل ذرے، فرق نہیں ہے کہ زراعت کرنے سے پہلے ہو، کا نیل، جیسے دریائے نیل ہے، او بعدہ، یا زراعت کرنے کے بعد اس کو سیراب کیا گیا ہے، او بعلن، یا بعلن کے ذریعے سیراب و بعلن کیا ہے، وہو شربہ بعروقہ القریبۃ من الماء، شربہ زراعت کا پانی پینا ہے، بعروقہ، اس کی جڑوں کا، القریبۃ من الماء، جو پانی کے قریب ہیں۔ میں نے آپ کو یہ مثال دی، فرض کریں دریا بہہ رہا ہے اور اس کے قریب جو ہے نا کسی کی فصل ہے، تو پانی نہیں لگانے کی ضرورت پڑتی، اسی دریا کی نمی آگے پہنچ جاتی ہے، اسی سے وہ اس کی جڑیں جو ساتھ فصل ہے نا دریا کے کنارے پہ، اسی سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پک جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ او اذبن بکسر العین، یہ کیا ہے جی؟ ہوا ان یسقى بالمطر، وہ یہ ہے کہ بارش سے سیراب کیا جائے، اذبن یعنی اس کو بارش سے سیراب کیا جائے، ونصف العشر بغیرہ، نصف العشر یعنی 20واں حصہ ہے، بغیرہ، یہ جو اوپر ذکر کیا ہے اس کے غیر میں، پیچھے جو ذکر کیا ہے ہم نے کہا ہے نا، جاری پانی ہو یا بعل ہو یا اذبن ہو، اس کے علاوہ اگر سیراب ہوا ہے فصل تو 20واں حصہ ہے، نصف العشر بغیرہ، بان سقی بالدلو والناضح والدالیۃ ونحوہا، یعنی اس کو سیراب کیا جائے بالدلو، ڈول کے ذریعے، والناضح یعنی اونٹ کے ذریعے سے پانی نکال کے دیا گیا ہے، والدالیہ گائے وغیرہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، نیچے پانی نکالتے تھے پہلے، دالیہ ہے، ٹھیک ہے، دالیہ وہ ہے جس کو پانی نکالتے ہیں کسی گائے وغیرہ بیل کے ذریعے سے، ونحوہا، اور اس کی مانند، اور اس کی مانند جو ہے، تو پھر اس صورت میں کتنا ہوگا میرے بچے؟ اس صورت میں یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے 20واں حصہ پھر اس صورت میں اس کا بن جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر سیراب کیا گیا ہے دونوں سے، بارش کے پانی سے بھی سیراب ہوتی رہی ہے یہ، اور ٹیوب ویل بھی چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کس کا حساب کریں گے؟ بارش بھی ہوتی رہی ہے، جاری پانی نہری پانی بھی لگتا رہا ہے، اور ٹیوب ویل بھی ہم چلاتے رہے اس فصل میں، تو اب جی کون سا حصہ نکالیں، 10واں یا 20واں؟ فرماتے ہیں اغلب کو دیکھو گے، جو زیادہ لگا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حساب کریں گے، زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جاری پانی ہیں، تو پھر آپ 10واں نکال لو گے، زیادہ آپ کی ٹیوب ویل چلی ہے تو پھر 20واں حصہ نکال لیں گے۔ وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا، اگر سیراب کیا جائے بہما دونوں سے، یعنی
میں یہ کہوں وہ جو پیچھے پڑا ہے جاری پانی، بالا نذبن اور یہ ٹیوب ویل وغیرہ، ان دونوں سے اگر سیراب کیا گیا ہے فل اغلب عددن، تو اغلب عدد کو دیکھا جائے گا ما تساوی ہے ما فی النفع، جب ان دونوں کیا ہوں نفع میں برابر ہوں. نفع جو فصل کو پہنچا ہے نا وہ جاری پانی کا بھی، وہ جو پچھلی مثالیں ہیں، اور اس ٹیوب ویل میں بھی برابر اس کو فائدہ ہوا ہے. اور نفعا و نموا لو اختلفا، یا کیا ہے جان، نفعا و نموا لو اختلفا، اگر مختلف ہوں کیا بلا، کیا مختلف ہوں، وہ یعنی جو نفع میں ہے وہ برابری نہیں ہے، مختلف ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر کس کو دیکھیں گے، نفعا و نموا، نفع اور نمو کس کا زیادہ ہے، نفع کس کا زیادہ ہے، لو اختلافا، اگر اختلاف ہو ان میں تو پھر کس کو دیکھا جائے گا جان یعنی کیا مطلب لو اختلافا، یعنی وہ پیچھے والے جاری پانی نے نفع زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیوب ویل وغیرہ نے، اس میں اختلاف ہو اگر، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں گے نفعا و نموا، نفع اور نمو کے اعتبار سے پھر اس کو دیکھیں گے، لو اختلافا اگر مختلف ہوں تو. وفاقا للمصنف، مصنف سے توافق کرتے ہوئے، ویعتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً، ایک احتمال ہے کہ عدد اور زمان معتبر ہے مطلقاً، نفع برابر ہو برابر نہ ہو اس کو چھوڑو، عدد کو دیکھو کس کا زیادہ پانی لگا ہے، کتنے عدد، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں یا ٹیوب ویل زیادہ چلا ہے، اس کو معیار بناؤ. وَيُحْتَمَلُ اعتبار العدد والزمان مطلقاً، احتمال ہے کہ عدد اور زمان معتبر ہے مطلقاً. وَمَعَ التَّسَاوِي فِيمَا اُعْتُبِرَ التَّفَاضُلُ فِيهِ، ٹھیک ہے، وَمَعَ التَّسَاوِي، تساوی کی صورت میں کس میں تساوی، فِيمَا اُعْتُبِرَ التَّفَاضُلُ فِيهِ، جس میں تفاضل ہم نے جو معیار لیا ہے نفعا و نموا والا، تفاضل میں وہ کیا ہیں، برابر ہیں، تو پھر کتنا نکالیں گے، نہیں بھائی ٹیوب ویل والا اور وہ پچھلا جو ہے بارشوں والا پانی یہ کیا ہے، برابر رہا ہے. ما تساوی کی صورت میں فیما اعتبر التفاضل فیہ، جس میں تفاضل معتبر ہے، پھر کتنا نکالیں گے، فرماتے ہیں فل واجب ثلاثۃ ارباع العشر، تو واجب ہے، ٹھیک ہے، ثلاثۃ ارباع العشر، 3 عشر نکالیں گے. کیوں جی، لأن الواجب حینئذ فی نصفہ العشر وفی نصفہ نصف، اس لیے کہ جو واجب ہے اس وقت فی نصفہ، نصف میں عشر ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بارشیں ہوتی رہیں، جاری پانی لگتا رہا، ٹھیک ہے، وفی نصفہ، اور نصف میں نصف عشر ہے، تو ان کو اگر ہم کریں نا تو یہ کتنا بنتا ہے، وذالک ثلاثۃ ارباع من الجمیع، یہ 3 ربع ہے تمام کا، ٹھیک ہے، ثلاثۃ ارباع ہے من الجمیع. فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ نے فرما دیا، لیکن اگر اغلب کا معلوم کرنا مشکل ہو، پتہ نہیں کون زیادہ تھا، کون سا عدد زیادہ تھا تاکہ ہم اس کو معیار قرار دیں، تو پھر کیا کریں گے، اگر اغلب کا معلوم کرنا کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، اگر اغلب مشکل ہو تو پھر کیا کریں گے، وَلَوْ أَشْكَلَ الْأَغْلَبُ اُعْتُمِلَ وُجُوبَ الْأَقَلِّ، اگر اغلب مشکل ہو جائے اُعْتُمِلَ وُجُوبَ الْأَقَلِّ، تو وجوب عقل کا احتمال ہے، وجوب عقل کا احتمال ہے. عقل کتنا بنتا ہے اگر جان، 20واں حصہ، وہ نکال دیں اور زیادہ میں شک کریں گے تو کیا ہوگا، لِلْأَصْلِ، اصل براعت جاری کریں گے، اصل کہیں گے اصل عدم وجوب ہے، کم حصہ آپ نہ نکال دیں. اگر اغلب مشکل ہو جائے اُحْتُمِلَ الْوُجُوبُ الْعَقْلِ، احتمال عقل واجب ہو، کیوں، لِلْأَصْلِ، اصل عدم وجوب ہے، اصل براعت ہے. وَالْعُشْرُ لِلْاحْتِیَاطِ، پیچھے پھر ملاؤ، اُحْتُمِلَ عشر لِلْاحْتِیَاطِ، ایک احتمال یہ ہے کہ کیا واجب ہو، عشر واجب ہو، عشر واجب ہو، 10واں حصہ واجب ہو، لِلْاحْتِیَاط، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ 10واں حصہ دے دیں.
اچھا وَإِلْحَاقُهُ بِتَسَاوِيهِمَا لِتَحَقُّقِ تَأْثِيرِهِمَا اُحْتُمِلَ الْحَاقُ، ایک احتمال یہ ہے الحاقُهُ کہ اس کو ہم ملحق کریں آگا جان کس کے ساتھ؟ بِتَسَاوِيهِمَا، جب دونوں کا عدد کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہوتا ہے، بارش والا اور ٹیوب ویل عدد برابر ہو تو کتنا نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہی یہاں بھی نکال لیں جب اغلب کا معلوم کرنا مشکل ہو جائے۔ او تو ملا الحاق بتساویہما، ٹھیک ہے، احتمال ہے اس کو ملحق کریں بتساویہما جب یہ دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں، ان کا عدد کیا ہو؟ برابر ہو۔ لتحقق تاثیرہما، اس لیے کہ ان دونوں کی تاثیر کیا ہے؟ محقق ہوئی ہے۔ والاصل عدم التفاضل، اصل عدم تفاضل ہے، اصل یہ ہے کہ کوئی تفاضل نہیں ہے۔ والاصل عدم التفاضل، اصل یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَقْوَى، وَهُوَ الْأَقْوَى کا کیا مطلب ہے گا جان؟ یعنی یہی بات الحاقہ، اس کو ملحق کرنا بتساویہما کہ جب دونوں کیا ہیں؟ دونوں کا عدد برابر ہے، یہ کیا ہے؟ اقوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ یہ جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو معونہ کہتے ہیں، وہ خرچہ نکال کر حساب کرنا ہے یا جناب عالی پوری کا حساب کرنا ہے، خرچہ وغیرہ نہیں نکالنا ہے۔ آخر آپ جانتے ہیں نا، ٹریکٹر وغیرہ چلتے ہیں، پانی لگتے ہیں، بیج ہوتا ہے، خرچ اخراجات ہوتا ہے، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، تو وہ سارا خرچہ نکال کر ہم دیکھیں گے کہ نصاب پورا ہے یا نہیں، یا نہیں خرچہ وغیرہ نہیں نکالنا، جو آمدنی ہوئی ساری فصل کو اس سے ہم نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، خرچہ نکالنا ہے نہیں نکالنا، یہ بحث ہم آپ کی خدمت میں نا کل کریں گے انشاءاللہ۔ باللطف خدا موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔